यऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग सूरतुल काफिरून कर रहे हैं, जो कि 109 नंबर सूरा है कुरान मजीद की, मक्की सूरा है, और इसमें कुल मिला के 6 आयात हैं। पहली 5 आयात हमारी हो चुकी। आज इंशाल्लाह ताला हम आयत नंबर 6 को देखेंगे कि वो हमारे से क्या कहती है, जो कि इसकी आखिरी आयत है। सूरत काफिरून की लास्ट आयत है। आखिरी आयत हमसे क्या कलाम कर रही है? लकुम लकुम दी को तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। लकुम दीनु दीनुकुम। जी, लकुम दीनुकुम वलिया दीन वलिया दीन। दीनी। यहाँ आके हमारी सूरा मुकम्मल होती है। Eleven. आवाज नहीं आ रही। सॉरी, माइक को हाथ लग गया था, बंद हो गया था। मैं बोल रही थी तब से। अ, जी, शकीला आप बताओगे कि जुमला जो है वो कौन सा है, क्योंकि एक मुकम्मल जुमला है, आयत नंबर 6 है, तो जुमले की किस्म क्या है? टीचर ये जुमला इस क्योंकि हुर्फ जर से शुरू हो रहा है और ये इसम होता है तो ये जुमला इसमिया हुआ। हरूफ जर इसम होता है? नहीं, सॉरी, ये जमी टीचर ये जुमला इसमिया हुआ ना, क्योंकि लकुम मुरक्कब पे जारी है। कुम इसकी जमीर है, तो इस वजह से ये शुरू में जमीर आ रही है, इसलिए ये जुमला इसमिया हुआ। अच्छा, अगर आपके मुताबिक ये जुमला इसमी है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं? मुब्तदा और उसकी खबर। मुब्तदा और उसकी खबर। मुब्तदा जी जो होता है, आप जी, पहले आता है कि बाद में आता है? मुब्तदा पहले आता है। तो आपके हिसाब से लकुम मुब्तदा है? नहीं, मुब्तदा नहीं है ये मुतल्लिक इसम हुआ, क्योंकि मुरक्कब पे जारी कभी भी मुब्तदा नहीं बनता। बिल्कुल, ये असूल हमने सीखा था कि 5 किस्म के मुरक्कबात हमने पढ़े। ठीक है। जी अहमद और अमजद, ये मुब्तदा है, यानी कि मुरक्कबे क्या कहेंगे, अतफी। अतफी अतफी। अहमद और अमजद, उनकी खबर क्या है कि नेक हैं। फिर मैं कहूंगी अहमद की बेटी, मुरक्कबे अजाफी, अहमद की बेटी नेक है, ये उसकी खबर हो गई। फिर मैंने जी कहा नेक अहमद, मुरक्कब तौसीफी हो गया, लंबा जी है, ये उसकी खबर हो गई। यानी कि जी मुरक्कब अतफी भी मुब्तदा बन गया, मुरक्कब जो अजाफी भी बन गया, मुरक्कब तौसीफी भी बन गया। चौथे नंबर पे आता है मुरक्कब इशारा। वो लड़की या ये लड़की नेक है
یا وہ لڑکی لمبی ہے، تو مرکب اشارہ یہ بھی مبتدا بن گیا. تو جی تمام مرکبات مبتدا بن کے آ سکتے ہیں ما سوائے مرکب جاری. مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، یہ ہمیشہ متعلق بنتا ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ میں آئے یا جملہ فعلیہ میں آئے. ٹھیک ہے، اسمیہ میں جی متعلق اسم کہلائے گا اور فعلیہ میں متعلق فعل کہلائے گا. تو اس کا مطلب ہے یہ ایکسٹرا ہے جس نے جملے کے بعد میں آنا تھا لیکن پہلے لکھ دیا گیا. ٹھیک ہے، مقدم کر دیا. جی مقدم کر دیا گیا. تو اس کا مطلب ہے اب اس کو تو ہم نے چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد والے کو دیکھنا ہے. اب اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ٹیچر دینکم ہے نا، تو یہ مرکب اضافی ہوا. مرکب اضافی ہوا تو یہ دونوں لفظ اسم ہے، دین بھی اور کم بھی. جی اور یہاں پہ آ کے جملہ ختم ہو گیا کیونکہ واؤ کے بعد تو نیا جملہ ہوتا ہے. جی تو کم بھی اسم، دین بھی اسم اور اگلا کم بھی اسم. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ سارے اس میں اسم جملہ. ہے، فعل تو کوئی ہے ہی نہیں. تو اس کا جی مطلب ہوا کہ یہ جملہ جملہ اسمیہ اسمیہ. ہی ہے. ٹھیک ہے، جی جی لکم اور دی اور کم، یہ ہمارے پاس ہے سب. ٹھیک ہے، تو اب اس کا مطلب ہوا یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. اب اگر یہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ فعلیہ تو بن ہی نہیں سکتا کیونکہ ایک بھی فعل نہیں ہے. اب اگر یہ جملہ اسمیہ ہے تو اب اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے، اب یہ بتانا ہے آپ نے. اب کوئی اور بچہ بتائے گا. ٹیچر سوری شکیلہ، جزاک میں اللہ. بتاؤں؟ افشاں جبین. میں افشاں، جی میم. اس آپ نے اب کیا پوچھا لکم مجھ سے؟ دینکم میں اب کیونکہ یہ ہمیں فائنل پتہ چل گیا یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں مبتدا کون سا اور خبر کون سی ہے؟ دو پارٹس ہوتے ہیں نا جملہ اسمیہ میں، ایک جی جی، مبتدا یہ اور جار ایک مجرور تو خبر. نہیں ہوگا، لکم تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، دین حکم ہوگا. کیا ہوگا یہ پوچھ رہی ہوں نا. مبتدا ہوگا، کم اس کی خبر ہوگی. بیٹا یہ تو ایک مرکب ہے نا، مرکب کو آپ توڑ سکتے ہو. نہیں نہیں مبتدا نے ایک نہیں، سائڈ پہ دین ہونا ہے حکم ہی اور اس کی مبتدا خبر نے ہوگا. بالکل دوسری طرف ہونا ہے. تو مبتدا تو اس کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں. مثلا میں نے آپ کو بار بار مثال دی تھی جب ہم نے اسم پڑھا تھا کہ ایک پانی ہے، اس میں نے پتی پھینک دی. اب نہ آپ اس کو پانی کہہ سکتے ہو نہ پتی، وہ تو ایک کعوہ بن گیا. اب ایک کعوہ ہے آپ کے پاس بنا ہوا، اس میں آپ نے دودھ ڈال دیا تو اب وہ چائے بن گئی. اب آپ نہ اس کو کعوہ کہہ سکتے ہو اور نہ آپ دودھ کہہ سکتے ہو، وہ تو ایک بالکل نئی شکل اختیار کر لی، ایک چائے بن گئی. تو اب کمپاؤنڈ ورڈز تو کہتے ہیں جو جب دو مل جاتے ہیں وہ ٹوٹ نہیں سکتے. اب مبتدا آپ کو جی پتا ہے ایک طرف ہوتا ہے، خبر دوسری طرف ہوتی ہے، تو یہ توڑ کیسے جی سکتے ہو آپ اس کو؟ یہ جی، تو ایک نیا دین حکم کمپاؤنڈ مبتدا بن چکا ہوگا. نا. تو اب دینکم ایک ہے کہ دو ہیں؟ ٹھیک ہے. ایک ہے نا، اس کو آپ توڑ نہیں جی جی، سکتے. مرکب اضافی ایک ہے. جی ٹھیک ہے نا. میں اب دین کو آپ کیا کہو گے؟ مضاف، ہلکا پھلکا، نہ ال نہ تنوین. ٹھیک ہے، اور کم کو آپ کہو گے مضاف الیہ، مضاف الیہ. اور دونوں یہ مل کے مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کے کیا بن جائیں گے؟ مرکب اضافی. مبتدا بن جائیں گے، مرکب اضافی بنیں گے اور مبتدا. اور پھر یہ مبتدا بن گیا. ٹھیک ہو گیا، یہاں تک مبتدا کلیئر ہے آپ مؤخر کو؟ ہوگا یہ. جی میم بالکل. یہ مبتدا مؤخر ہوگا، جی بیٹا، مبتدا مؤخر کہیں گے اس کو، بالکل اس کو ہم مبتدا مؤخر کہیں گے. اور خبر مقدم ہو جائے گی پھر. ظاہری سی بات ہے اگر وہ پہلے آئے گی تو وہی ہوگی. ٹھیک میم، جزاک اللہ. تو یہ بن گیا مبتدا، یعنی کہ وہ مبتدا جس کو شروع میں آنا تھا وہ چلا گیا آخر میں. تو اس کو ہم نے مؤخر، میم اسم کے لیے ہوتا ہے اور آگے حمزہ خیر، آخر کی روٹ ورڈ ہے نا، یعنی کہ بعد میں آنے والا مبتدا جس نے پہلے آنا تھا
وہ کہاں چلا گیا؟ بعد میں چلا گیا، مؤخر ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ کیا رہ گیا؟ عائشہ حسن آپ بتاؤ گے اس کے علاوہ کیا رہ گیا پیچھے؟ مبتدا تو آپ کو مل گیا دینکم میں، لکم میم، لکم رہ گیا نا؟ لکم رہ گیا۔ اب لکم جو جی ہے وہ کیا ہے؟ میم یہ تو وہ ہے، لا تو وہ ہے حرف جارہ، بالکل اور جی، اور کم تو میم وہ ہے ضمیر، لکم تو جارا کے بعد ضمیر، کیا کہلاتا ہے؟ مجرور اسم۔ ضمیر، جی مجرور اسم تو لکم، جار اور مجرور اسم مل کے کیا بنتے ہیں؟ اس میں مرکب جاری، اور مرکب جاری ہمیشہ کیا کہلاتا ہے کسی بھی جملے میں؟ میں متعلق اسم، متعلق کہلاتا ہے، کیونکہ اسمیہ جملہ ہے تو متعلق اسم ہوگا، اگر فعلیہ ہوتا تو متعلق فعل ہوتا۔ اب متعلق کہتے کس کو ہیں؟ متعلق کا کیا پارٹ ہوتا ہے ایک جملے میں؟ مطلب وہ اس کو زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے۔ ایکسٹرا انفارمیشن، سب اس پوائنٹ کو نوٹ کریں کہ جار مجرور جو متعلق ہوتا ہے وہ ایک ایکسٹرا خبر دیتا ہے، ایک ایکسٹرا انفارمیشن دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک خبر تو آلریڈی ہوتی ہے ہمارے پاس، اور اس کے علاوہ اضافی کوئی خبر ہو تو وہ متعلق بن جاتا ہے۔ مثلا میں کہتی ہوں احمد میز پر، میز احمد، ایک میں کہہ رہی ہوں احمد کھانا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ اسمیہ ہو گیا۔ احمد فائل ہو گیا، کھانا مفعول ہو گیا، کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ فعل ہو گیا۔ اب یہاں پہ جملہ میرا مکمل ہو گیا۔ اب میں نے اضافی خبر یہ دی کہ وہ کہاں کھا رہا ہے، میں کہوں گی مسجد میں، مسجد میں، ان دی ماسک۔ اب ان جار ہے کہ نہیں؟ فی المسجدی، میں کہوں گی میز پر، آن دا ٹیبل، اللہ۔ اب یہ جار مجرور ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ ایک جملہ مکمل ہو گیا، اب ایک ایکسٹرا انفارمیشن دی، تو جار مجرور ہمیشہ مل کے کیا کرتے ہیں؟ ایکسٹرا خبر دے رہے ہوتے ہیں، تو بیسیکلی ہے تو یہ بھی خبر، ٹھیک ہے، ایک خبر اس جملے کے اندر ہے، اور متعلق ایک اس کے علاوہ ایک ایڈیشنل خبر، ایک ایکسٹرا خبر، ایک اضافی خبر دے رہا ہوتا ہے، ہوتی وہ بھی خبر ہے۔ تو ایسا کوئی جملہ اسمیہ جس میں مبتدا تو موجود ہے لیکن خبر غائب ہوئی ہے، خبر مسنگ ہے، تو وہاں پہ ہم ایڈیشنل خبر کو خبر مان لیتے ہیں، ہے تو وہ بھی خبر نا؟ میری بات کو سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ وہ بھی خبر، اس کے اندر جملے میں بھی ایک خبر تھی اور ایک ایکسٹرا خبر بھی تھی۔ اب اصلی خبر تو غائب ہے، ہم ایکسٹرا خبر کو اب خبر کی جگہ پہ لے آئیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اس کے لیے خاص لفظ بولا جاتا ہے قائم مقام خبر، قائم مقام خبر، یعنی کہ قائم کر دیا ہم نے اس کو مقام خبر کے اوپر، قائم مقام خبر، یعنی کہ اب اسی سے گزارا کرنا پڑے گا، مبتدا اپنی قائم مقام خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بن گیا۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ میم ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ جی بیٹا۔ میم یہ جو ہم ایک قائم مقام خبر ہوتا ہے، ایک خبر مقدم ہوتا ہے، دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں دو؟ بیٹا قائم مقام خبر تو کہہ رہے ہیں نا کہ جو یہ خبر اصلی خبر نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ہمارے پاس متعلق خبر ہے، جی تو ہم نے اصلی خبر کی جگہ اس متعلق خبر سے گزارا کر لیا، اس کے مقام ٹھیک، پہ اس کو کھڑا کر دیا،
क्यों? क्योंकि असली खबर नहीं है हमारे पास। ये बात समझ आई? जी मैम ये तो समझ आई मैम। अगर इसको अगर हम यूं लिख दें कि खबर मुकद्दम तो भी सही है ये? नहीं बेटा, वो तो एक अलहदा चीज है। कायम, अब अच्छा वैसे भी जब जुमला इस्मिया होगा, ठीक है, जी तो आपके पास पहले मुब्तदा आना चाहिए, जी जी। मुब्तदा, और उसके बाद खबर आनी चाहिए। हाँ जी अब अगर इस यहाँ पे पहले मुब्तदा होता, उसके बाद कायम मुकाम खबर होती, जी जी। ठीक है? ये हमारा पैटर्न होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हाँ जी उल्टा हो गया। यहाँ पे जुमला जी इस्मिया में हमारे पास पहले कायम मुकाम खबर आ गई, यानी कि वो मुकद्दम बन के आ गई। मुकद्दम किसको कहते हैं? टाइम से पहले आ गई, जी अपनी दुरुस्त। असल जगह से हटी हुई है। और जी खबर मुब्तदा जिसने बाद में पहले आना था, वो बाद में वो आ गया। मुअख्खर हो गई, यानी कि वो अपनी बाद में आ गई। तो ये दो फर्क जी चीजें हैं ना, एक चीज तो नहीं है। टीचर एक ठीक बात है। पूछी। जी बोलो। टीचर आपने जैसे कहा कि मुरक्कब जो है ना वो अलहदा नहीं हो सकते। अब दीनुकुम और वाव अतब के साथ ली भी जुड़ रहा है, तो हम इस तीनों को नहीं बोल सकते कि ये हुर्फ मुरक्कब अतफी जो है ये मुब्तदा हुआ, नहीं, क्योंकि वो ये भी उसके साथ मुरक्कब कब हो गया जुड़ ना। रहा है? मुरक्कब जारी अलहदा है, मुरक्कब इजाफी अलहदा है, वो आपस में कैसे मिल गए हैं? सही। आपको मैंने तो कहा मैंने शायद कहना, वाव से। जार मजरूर कभी मुब्तदा बन ही नहीं सकता, ये तो हमने सीख लिया। वो जी सिर्फ जी, खबर ही बन के आ सकता है। सही सही क्लियर हो गया। तो आप बहुत, अब हमने तो कहा ना कायम मुकाम खबर, क्योंकि हम थोड़ा सा एडवांस हो रहे हैं, एडवांस पढ़ रहे हैं। लेकिन नॉर्मली अक्सर जगह पे फिर इसको कायम मुकाम खबर नहीं, बस खबर ही लिख देते हैं आसान तरीके से। ठीक है, यानी कि अगर असली खबर मौजूद ना हो तो इसके नीचे खबर लिख देते हैं। ठीक है, हम तो थोड़ा सा उसको एडवांस पढ़ रहे हैं ना, कायम मुकाम खबर। लेकिन बहुत सी बुक्स में आपको सिर्फ उसके नीचे खबर ही लिखा हुआ मिल जाएगा। और मुकद्दम मुअख्खर का ये मतलब है कि मुब्तदा ने पहले आना था, वो बाद में चला गया, यानी कि मुअख्खर हो गया। और उसकी जो खबर ने पहले आना था, बाद में आना था, वो पहले आ गई, मुकद्दम हो गई, यानी कि शुरू में आ गई। मुकद्दम का मतलब है शुरू में आ जाना, मुअख्खर का मतलब है बाद में चले जाना। बाकी सारे बच्चों को समझ आई है बेटा, जितने क्लास में मौजूद हैं? मेरे तो सर से ऊपर से सब कुछ गुजर रहा है, बहुत एडवांस है। मैं तो अब डिप्रेस हो गई। नहीं, इसमें क्या आपको एडवांस, आपको ये मुरक्कबात भूल गए हैं बेटा? नहीं नहीं, मुरक्कबात तो नहीं भूले, ये अब उसके साथ जो और एडिशनल्स वो इतने सारी टर्म्स जा रही है ना, वो तो मेरे हर बहन ने अब पीएचडी कर ली है इसमें, तो अब मैं नहीं, तो मेरी बात बिल्कुल। सुनो सफिया, जी। चंद तो ये लफ्ज हैं, आपने इनको याद कर लेना है। एक कायम मुकाम खबर, एक मुकद्दम और मुअख्खर, ये तीन लफ्ज आप याद नहीं कर सकते? कर सकती हूँ, उर्दू मुकद्दम के पहले लफ्ज होता हैं, है, उर्दू के आगे लफ्ज होता है ना। है। कायम का क्या मतलब है? कायम कायम कर दिया। कायम का मुकाम का क्या मतलब है? मुकाम पे, जगह। जगह पे। जगह पे हाँ कायम कर दिया, किसकी जगह पे कायम कर दिया? खबर की जगह पे। इसमें क्या हाँ मुश्किल बात जी। है? कोई मैं बहुत बस टेक्निकल बात तो नहीं बोली ना, कोई साइंटिफिक बात भी आपने नहीं बोली। सिंपल शायद उर्दू का जुमला है। मैंने शायद ये लेसन अटेंड नहीं, मुझे लगता नहीं किए तो हुए, बेटा, इसलिए आप नहीं। इसी तरह सीखोगे ना, डिप्रेस होने की क्या जरूरत है? अभी एक सूरत में ये वर्ड आया है, आप जब हर सूरत में ये वर्ड आएगा तो आपको कोई मुश्किल बात होगी? चलिए ठीक है सिस्टर्स को सम अप कीजिए जरा, ये कहाँ है, कौन सा कायम मुकाम खबर बना दिया, और मुब्तदा ये पहले लकुम बनाया था, फिर वो लकुम को पता नहीं क्या बन लकुम तो मुरक्कब जारी है ना बेटा। गया, सिर्फ ला की वजह से। कुम तो जमीर है ना। तो बेटा हरफे जर के बाद इसम ही आता है ना, कोई ना कोई, ठीक है। तो फिर मुरक्कब जारी बनता है। दीनों को मुरकब जाती है, वो समझ अजाफी आ है। गई। ठीक है, अब वाओ इसके बाद जुमला मुकद्दम मुकम्मल हो गया, इसके बाद वाव के बाद तो अगला जुमला शुरू हो जाता है ना। है, वाओ हरफ अतफ है। तो फिर उसको तो छोड़ दो ना, उसके बाद अगला जुमला है।
اب یہاں پہ آپ کے پاس صرف 2 مرکب ہیں، ایک اضافی اور ایک جاری، ٹھیک ہے. جملہ صرف یہ اسمیہ ہے کیونکہ فعل اس کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں، تو 2 ہی طرح کے جملہ ہوتے ہیں، یا اسمیہ یا فعلیہ. اب آپ کو مجبوراً اس کو اسمیہ جملہ بنانا پڑے گا. صفیہ، جی اب جملہ اسمیہ جی میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر. یہاں تک یاد ہے آپ کو؟ ولیہ مبتدا ہو جائے گا اور دین آپ خبر ہو آگے جائے کیوں چلے گئے ہو؟ ہم تو لکم دینکم کو بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک جی ہے. اس کی خبر سمجھ آ گئی. تو کیونکہ مرکب جاری ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ کبھی مبتدا نہیں بن سکتا، تو آٹومیٹکلی ہے ہی 2 چیزیں، یا مرکب جاری یا مرکب اضافی. تو ایک کو مبتدا بنانا ہے، ایک کو خبر بنانا ہے. تو آپ کا عقل کیا کہتی ہے کہ اگر مرکب جاری مبتدا نہیں بن سکتا تو جو دوسرا ہے اسی کو مبتدا بنانا پڑے گا نا. ٹھیک ہے. ٹھیک اب اس کو جی مبتدا بنا دیا تو پھر پیچھے خبر رہ گئی، تو جو پیچھے رہ گیا اس کو خبر بنانا پڑے گا. اب اس میں کوئی مشکل بات ہے؟ نہیں، اب مبتدا ہم نے دینوں کم کو بنایا نہیں. بالکل بیٹا، دینوں اس کم میں کے لیے دینکم کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. لکم کو تو آپ بنا نہیں سکتے کیونکہ وہ مرکب جاری ہے، تو پیچھے ہے ہی میرے پاس دینکم، اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں. اچھا اچھا اب سمجھ آ گئی کہ ریلیٹڈ ٹو مرکب جاری یہ مؤخر ہو گیا وہ. ٹھیک ہے. بالکل. اب بعد والے کو کیونکہ مجھے مبتدا بنانا پڑا ہے، پہلے کو تو میں بنا نہیں سکتی، تو اس لیے میں نے اس کا نام مؤخر کر دیا کہ وہ مبتدا تو جملہ اسمیہ میں پہلے آتا ہے. ٹھیک اب ہمیں بعد والے کو بنانا پڑا، تو ہم نے لکھ ٹھیک ہے دیا کہ یہ مبتدا ہی ہے لیکن بعد میں چلا گیا ہے، مؤخر ہو گیا ہے. ٹھیک اور کیونکہ خبر بعد میں ہوتی ہے وہ پہلے آ گئی، تو پھر ہمیں لکھنا پڑ گیا کہ یہ مقدم ہو گیا، یعنی کہ ہے تو یہ خبر لیکن یہ شروع میں آ گئی. اتنی ساری بات ہے. اب کلیئر ہے؟ کچھ تھوڑا سا ہوا ہے. چلو انشاءاللہ پورا ہوگا جب آگے جا کے ہم مزید بھی پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے. جی جی روبینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ باجی. السلام. ہاں باجی، اگر مرکز جاری اگر پہلے آ جائے تو پھر اس کو قائم مقام خبر کہیں گے نا، بیٹا کیونکہ قائم یہ مقام صرف لکم اس یہ صورت میں کہیں گے. مرکب جاری ہے. روبینہ اگر تو ہمارے پاس آلریڈی خبر کیونکہ موجود، لکم یہ روبینہ مرکب میری بات سن جاری لو، ہے. روبینہ بات سن لو. جی اگر تو میرے پاس جملے میں نا مبتدا جی باجی. مبتدا کے ساتھ اگر خبر بھی موجود ہوگی، ٹھیک ہے، اور مرکب جاری بھی ہوگا، ہم، تو پھر میں خبر کو خبر کہوں گی، اس کو متعلق اسم کہوں گی. ٹھیک ہے. اگر خبر نہیں ہے، اچھا لکم یہ متعلق یہ جی متعلق خبر ہے یہ متعلق اسم ہے نا، لکم. اسم کے متعلق کچھ ایکسٹرا خبر دے رہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ تم، نبی پاک کیا کہہ رہے ہیں، تم سب کا دین تم سب کے لیے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کافروں سے وہ بات کر رہے ہیں کہ جی اے کافروں، تم سب کا جو بھی دین ہے وہ تمہارے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے ایسے لکھنے کے بجائے لکھ دیا ہے جی کہ تم سب کے لیے ہے تم سب کا دین، یعنی کہ جملے کی شکل بدل دی ہے. اور یہ کب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ایسا، اپنے اصول کو کب ہم، توڑتے ہیں؟ جب بہت ہی کوئی اہم پیغام دینا ہو. دیکھو نا، آپ کو پتہ ہے کہ توئے کس طرح سے لکھا جاتا ہے. اب اس توئے کو میں سیدھے کے بجائے ٹیڑھا لکھ دوں تو آپ کو ایک دم دھیان نہیں ہوگا کہ یہ توئے تو سیدھا ہوتا ہے، یہ ٹیڑھا کیوں لکھا ہوا ہے. آپ کی توجہ جائے گی کہ نہیں اس بات کی طرف؟ تو جب بہت اہم بات اللہ نے کہنی ہو تو وہ اس ہم، جملے کے فارمیشن کو تھوڑا سا ہلا دیتے ہیں، عدل بدل کر دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی توجہ کھینچنے کے لیے. آپ نے بچے کی توجہ اپنی طرف کرنی ہو تو کچھ مختلف کرتے ہو نا. ایک ہی چیز سے وہ بور ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہو کچھ چینج لے آئیں. آپ اپنی زندگی میں ایک ہی طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہو
آپ کہتے ہیں چلو کوئی ٹرپ مار رہے ہیں, کوئی چینج لے آئیں اپنی زندگی میں, تو چینج آپ کو اچھا لگتا ہے, تو یہاں چینج لے آئے اللہ تعالیٰ جملے کے اندر, صرف آپ کو توجہ اپنی طرف لینے کے لیے, ٹھیک ہے, کوئی اہم پیغام دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا حکم دیا نبی کو کہنے کو, کہ اے نبی اپنے ان کافروں کو کہہ دیں کہ تمہارا دین تمہیں ہی مبارک ہو. کافر کیا کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے دین کو اپنا لیں, ہم آپ کے دین کو اپنا لیں گے, آدھا ٹائم ہم آپ کے دین پہ عمل کریں گے, آدھا ٹائم اپنے پہ. آپ بھی اسی طرح کریں مسلمان, کہ آدھا ٹائم اپنے دین پہ عمل کریں, آدھا ٹائم ہمارے, ہم ایسی آپس میں کوئی ڈیل کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ نبی پاک نے کیا کہا اس پوری صورت میں, کہ اے کافرو, نہیں میں عبادت کروں گا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو, اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں, اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. ایک ہی جملے کو بار بار کیوں رپیٹ کر رہے ہیں؟ اوپر کیا کہا, لا عبدو ما تعبدون, کہ نہیں میں عبادت کرنے والا کروں گا جس کی تم سب عبادت کر رہے ہو. اب آپ نے دیکھا, اس کو غور کرو ذرا, آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 4 کو دیکھو, میں اس کو دوسری طرف لکھنے لگی ہوں. آیت نمبر 2, آیت 2 اور آیت 4 کیا لکھا گیا ہے, لا عابدو ما تعبدو. ما تعبدو, اس کا کیا مطلب ہوا, کہ میں نہیں عبادت کروں گا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. اور آیت نمبر 4 میں کیا لکھ دیا, سیم بات دوبارہ. اس میں فرق کیا نظر آ رہا ہے نازیہ, آپ بتاؤ گے اس میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ ایک ہی بات, ایک ہی ترجمہ ہے, لیکن فرق کیا نظر آ رہا ہے؟ کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے فرق دونوں میں؟ صبا مسعود, آپ بتاؤ گے دونوں میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ دو جملے ہیں, اس کا بھی مطلب ہے نہیں میں عبادت کروں گا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو, اور یہاں پہ بھی اور نہیں میں عبادت کرنے والا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. کیا فرق ہے دونوں میں؟ السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. میم یہ اس کا اسٹریس, اس کا پریفرنس چینج ہو رہا ہے میم. بالکل, ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ ہے. جی. ایک ہی بات کو دو مرتبہ کیا, ایک دفعہ اسمیہ جملہ بنا کے اور ایک دفعہ فعلیہ جملہ بنا کے, ٹھیک ہے, لیکن بات وہی رپیٹ کر رہے ہیں, اور پھر دوبارہ سے وہی بات رپیٹ کر رہے ہیں. پہلے اپنی بات کی کہ میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو, یعنی کہ دو جملوں میں, ایک اسمیہ اور ایک فعلیہ میں, یہ کہہ دیا کہ میں نے عبادت نہیں کرنی. اپنے بارے میں پہلے بات کی اور ان کے بارے میں بعد میں بات کی, ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں کا استعمال کیا گیا, اور اس کے بعد کیا کہا کہ ایک ہی جملہ دو دفعہ آئیڈینٹیکل رپیٹ کر دیا. آیت نمبر 3 اور 5 ایک ہی بات اس میں کہی جا رہی ہے, یعنی کہ جملہ بھی سیم رپیٹ کیا گیا اور بھی زیادہ سٹریس دینے کے لیے. کیا کہا گیا, وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. اب اس میں ان کو پہلے لے آئے اور اپنے آپ کو بعد میں لے آئے. فرق آپ کو نظر آ رہا ہے نا؟ وَلَا أَنْتُمْ, اور نہیں تم سب عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اس کو دو دفعہ رپیٹ کیا ہے, کہ پہلے تو اپنا انکار کیا نا کہ میں نے عبادت نہیں کرنی جس کی تم سب عبادت کرتے ہو, اور پھر ڈبل ٹرپل سٹریس دے دیا.
اور اس کو ریپیٹ کیا کہ تم تو کسی بھی صورت میں اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں کر رہا ہوں. مطلب مجھ سے تو کروا لو گے آپ عبادت، لیکن تم اندر سے تو کسی بھی صورت میں نہیں ایسا کرنے والے، عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہوئی آپ لوگوں کو؟ اور پھر فائنل جواب کیا دے دیا اس بات کا کہ تم سب کے لیے تمہارا دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو اور میرے لیے میرا دین ہے. ٹھیک ہے، کیا کہا؟ وہ حرف جر اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس سے پہلے جو تھا یہ جو پہلے آپ نے جملہ کیا، میں باؤ حرف عطف نہیں ہوگا یہاں پہ؟ میں نے حرف عطف ہی بیسیکلی لکھنا تھا، اپنی طرف سے وہی لکھا ہے. جی اب دماغ میرا آہستہ آہستہ خراب ہوتا جا رہا ہے، بول رہی کچھ اور ہوتی ہوں اور لکھ کچھ اور ہی ہوتی ہوں. یہ بن گیا معطوف علیہ، اوپر والا معطوف علیہ. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے آپ کا واو حرف عطف، اور اس کے بعد اب جو نیکسٹ آئے گا وہ کیا آئے گا؟ معطوف. یعنی کہ جو سیکنڈ جملہ ہے وہ معطوف بن کے آئے گا، اور وہ جملہ کیا ہے؟ یہ بالکل سیم پیٹرن کے اوپر ہے جو ہم نے کیا، لام زیر لی. ٹھیک ہے، حرف میں بتاؤں اس جی بولو نسرین. میم یا اس میں لی جو حرف جر ہے، اور یا جو مضاف اور دینی مضاف ہے، مضاف اور مضاف ہے پھر مجرور ہو جائیں گے، لی کے لیے جار مجرور ہو مضاف جائے گا. الیہ کیسے ہو گیا؟ یا جو ہے مضاف الیہ ہے، یا متکلم ہے میم. تو بیٹا حرف جر کے بعد کیا آتا ہے؟ مجرور. مجرور کیا چیز؟ مجرور اسم. تو پھر آپ اس کو مضاف الیہ کیسے کہہ رہے ہو؟ اور لی دونوں حرف مل جار کے اور کیا بنے ہیں؟ جار مجرور متعلق ہو گیا، پھر مرکب جاری، مرکب جاری ہو کر ہاں مرکب جاری ہو گیا. اور پھر بن گیا متعلق. ابھی ہمیں نہیں پتا کس کا، آگے جملہ کیا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ جملے کی قسم کیا ہے؟ دینو دینی میم، یہ تو پھر وہ مجرور اسم ہے آگے. جی یہ تو مجرور، اچھا تو مجرور اسم کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ میم پھر یہ مضاف الیہ نہیں بنے گا؟ یہ کس کا مضاف الیہ بنے گا؟ یا کا. اچھا تو مضاف الیہ جو ہوتا ہے ہلکا پھلکا ہوتا ہے، نہ ال نہ تنوین ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کچھ لگ جاتا ہے؟ نہیں میم، وہ حال اور تنوین کے مضاف بغیر تو نہیں ہلکا ہوتا. پھلکا ہوتا ہے نا، تو مضاف الیہ اگر آپ اس کو بنا رہے ہو تو کیا یہ ہلکا پھلکا ہلکا پھلکا ہوتا ہے؟ میم دونوں طرح سے نہیں ہو سکتا، وہ مجرور اسم ہوتا ہے اور ہلکا پھلکا بھی ہو مجرور سکتا ہے. نہیں بیٹا، ہلکے سے مضاف ہلکا ہوتا ہے اور کوئی دنیا کا لفظ ہلکا نہیں ہو سکتا. ٹھیک. پھر میم مضاف یہ الیہ ہلکا کو تو ال یا تنوین لازمی لگنی ہے، اس پہ لگی ہوئی ہے. نہیں، اس میں پھر ہلکا پھلکا ہے، یہ اسم ہے یہ بھی. تو پھر کیا ہے؟ ہلکا پھلکا تو سب مضاف ہوتا ہے. ٹھیک میم. تو اگر یہ مضاف ہے تو پھر اس کا مضاف الیہ کدھر ہے؟ ہاں نہیں ہے میم، یہ وہ جار مجرور جو ہو گیا وہ متعلق ہو گیا، وہ یہاں پہ قائم مقام خبر بن جائے گی، اور دین یہ اسم ہو جائے گا. پھر یہ جی یہ ہاتھ تو کھڑا کریں، کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ سمرا آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے؟ جی ٹیچر مجھے آ گئے. جی جی آپا یہ پہلے سمرا کو لکم بتانے دیں، اس نے ابھی دینکم تک کی جواب دعا نہیں دے. دی. جی جی سمرا. جی جی جی
جی ابا یہ لکم دینکم کی تو مجھے آ گئی نا کہ یہ جو ہے اتنا پارٹس کی آ گئی ہے سمجھنا میں نے دینی کے کہ بارے میں بیٹا لکم سوال کیا ہے، دینی کے بارے میں، دینی کیا ہے؟ ٹیچر ٹیچر میں بتاؤں؟ جی شکیلہ. ٹیچر دین اور پلس یا متکلم یا کی ضمیر ہے تو مرکب اضافی ہے، کیونکہ یا ہٹا دیا ہے، وہاں پہ حذف کر دیا اور اس کے نیچے زیر لگا کے بتا دیا کہ یہاں پہ یا تھی. بالکل صحیح جواب دیا اس نے. بیٹا آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے یہ سیکھا کہ کبھی بھی دنیا میں کوئی بھی اسم، ہر اسم پیش والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اور پھر اس کی ہم نے زیر والے اسم کی صرف 4 وجوہات سیکھی ہیں. پہلی کہ اس کے پیچھے کوئی حرف جر ہو. دین کے پیچھے کوئی حرف جر نہیں ہے، یا ضمیر ہے نا، حرف جر تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ایک کینسل ہو گیا. دوسرا ہم نے مرکب عطفی یعنی کہ اس کے پیچھے واؤ موجود ہوتا، وہ بھی نہیں ہے، 2 کینسل ہو گئے. تیسری ریزن ہم نے سیکھی تھی کہ مرکب توصیفی میں اگر موصوف زیر والا ہے تو اس کی صفت بھی زیر میں آ جائے گی، یعنی کہ 2 اسم آئیڈینٹیکل ٹوینز ہوں. اب اس کے پیچھے کوئی ایسا آئیڈینٹیکل ٹوین اسم بھی موجود نہیں ہے. تو چوتھی اور آخری ریزن ہم نے کیا سیکھی تھی؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ زیر والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب اگر میں اس کو مضاف الیہ مان لوں تو پھر پیچھے مضاف بھی ہونا چاہیے، میرے پاس مضاف تو نہیں ہے. اور دینی ایک ہلکا پھلکا اسم ہے، نہ اس پہ ال ہے نہ تنوین، تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہر حال میں مضاف ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ اور ہلکا پھلکا اسم کچھ اور بن ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہے یہ مضاف ہے. اگر یہ مضاف ہے تو اس کے بعد ایک مضاف الیہ ہونا چاہیے، وہ کیوں نہیں ہے ہمارے پاس؟ یہ سوال اٹھنا چاہیے تھا آپ کے دل میں سب کے. ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم تو پیش والا ہوتا ہے، یہ دی نو ہے کیونکہ اس کے پیچھے تو کوئی ریزن ہی نہیں ہے زیر میں آنے کی. تو یہ زیر کیوں آئی؟ بیسکلی یہ اب آپ کو ایک 5ویں وجہ پتا چل گئی زیر آنے کی، کہ کئی دفعہ چھوٹی یہ جو ہے اس کو بھی ہم زیر کی صورت میں دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ دینی تھا نا یہ لفظ، بیسکلی اصل یہ لفظ لفظ تھا دینی. دی ایسے تھا یہ لفظ. اب دی نو ہو گیا، یعنی کہ نون کے اوپر پیش ہو گیا، آگے آ گئی یا. اب میں اس کو کیسے پڑھوں گی؟ کیا یا کے پیچھے پیش پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں. نہیں پڑھی جا سکتی. سمجھ آ تو گئی ہم ہے، نے جس طرح سمجھ آ کہا کہ آپ کو تبدیلی کرنے کی اجازت ہے، تو اس چھوٹی یا سے پہلے اگر پیش ہو یا زبر ہو، دونوں صورتوں میں ہم نے تبدیلی کیا کرنی ہوتی ہے کہ اس لاسٹ لیٹر کو زیر دے دینی ہوتی ہے، اور یہ لفظ بن جاتا ہے دینی. ایسے دینی. تو انہوں نے صرف اسی صورت میں یہ زیر آتی ہے نون کے نیچے جب آگے یا ہو، ورنہ تو مضاف پیش والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس یا کی وجہ سے نون کو جب زیر آئی تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پتا تو چل ہی گیا کہ یا کے وجہ سے زیر آتی ہے، تو چلو یا کو غائب ہی کر دو. تو انہوں نے اس کو دینی اس طرح لکھ دیا، جس طرح میں نے آپ کو اسی کی مثال دی تھی ایک آگے بھی. تو یہ مل کے کیا بن گئے ہیں؟ دونوں مرکب اضافی. اب اس میں تو صرف دینی جو ہے یہ مرکب اضافی بنے گا نا. جی دینی مرکب اضافی بن کے اب کیا بنے گا؟ یہ بن گیا مبتدا، اور وہی بات کیونکہ بعد میں آ رہا ہے تو مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے؟ بعد میں چلا گیا نا مبتدا. اور جو یہ جار مجرور متعلق تھا جس کو اب ہم خبر کی جگہ پہ قائم مقام کر رہے ہیں، مقام خبر پہ اس کو قائم کر رہے ہیں. تو اس کو ہم نے کیا کہہ دیا؟ خبر مؤخر.
मुकद्दम यानी कि पहले आ गया, ठीक है। और मिल के ये क्या बन गया, जुमला इस्मिया। ये खबरे मुकद्दम कौन सा बनाया आपने? बेटा जार मजरूर को मैंने कहा था ना ये खबर होती है, जुमला इस्मिया अच्छा, मुतालिक इसम को। दीने जैसे है। ऊपर वाला ही है ना सर, अगर आपको ऊपर वाली समझ आ गई है तो बिल्कुल ऊपर वाला ही पैटर्न है ना दोबारा। ऊपर वाली आपको समझ आई थी ना, हाँ जी, आ गई थी। तो ये वही वही सारी बात है ना दोबारा। नई बात तो नहीं है। जो जार ये मैं मजरूर है उसको हमने खबर बना दिया, और जो मुरकब इजाफी है उसको हमने मुब्तदा बना दिया, और तो कोई चीज ही नहीं है तीसरी हमारे पास, ठीक है। और मिल के जुमला इस्मिया बन गया। समझ आई है कि नहीं समझ आई? कुछ आ ही गई है इसमें। अच्छी तरह नहीं आई, लेकिन ये रुबीना है आप इसको कि अच्छे से दोबारा 2-3 दफा जैसे सुनना, आपके पास वालिया जो है, पूरा हफ्ता है ना, आप इसको आराम से समझना, बार बार सुन के, सामने रख के। अब मुझे इसको वाइंड अप करने दो, टाइम खत्म हो गया है। वालिया बेटा मुझे इसको प्लीज वाइंड अप करने दें। मेरे अ, मियाँ जी मुझे मुसलसल बुला रहे हैं किसी काम से। जी, अब आपने इसको ये देखना है कि सबसे पहले हमारे पास आ गया था कुल। कुल के बारे में हमने पढ़ा है कि ये फेल है, ठीक है। फेल बिल फाइल, हमने ये पढ़ा कि कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता, सिर्फ गायब ग्रुप के पहले और चौथे लफ्ज में से फाइल निकल सकता है बाहर। अब कुल जो है वो हाजिर से बनता है, मुजारे की हाजिर से बनता है, तो हाजिर तो गायब ग्रुप नहीं होता। इसका मतलब होता है कि अमर और नहीं के अंदर लाजमन उसका फाइल होता है, कभी निकल नहीं सकता, क्योंकि हाजिर में से निकल ही नहीं सकता, ना हाजिर में से ना मुतकल्लम में से। अब इसके अंदर फाइल क्या था, अंता, नबी पाक से बात की जा रही है ना, अंता ये फाइल है। एक फेल हो गया, एक फाइल हो गया। अब फेल फाइल के बाद क्या आता है, मफूल आता है, ठीक है। फेल फाइल के बाद मफूल आता है, और ये मिल के बन जाता है जुमला फेलिया। अब हम देखेंगे कि फेल और फाइल तो हमें मिल गया। फिर हमने एक और चीज पढ़ी कि जब भी कुरान में कहीं पे भी कुल का वर्ड आएगा तो उसके बाद एक पूरा मुकम्मल जुमला होगा, पूरा एक जुमला होगा जो मकूला कहलाएगा। यानी कि कुल का मतलब है कह दीजिए, और क्या कह दीजिए वो मकूला बताता है। कुल का मतलब क्या हुआ, कह दीजिए, और क्या कहना है वो मकूला होता है। कुल, अब आपने कहा फेल बिल फाइल है, और फिर उसके मकूला को हम मफूल मान लेते हैं, और कुल अपने फाइल अंता, ठीक है। यानी कि कुल फेल, फेले अमर अपने फाइल अंता और मफूल मकूला से मिलके क्या बन जाता है, जुमला फेलिया। पहले मकूला क्या बना, पूरा जुमला फेलिया इंशाइया। मैम आप कहाँ लिख रहे हैं? ये बेटा मैं, आप अपनी स्क्रीन को दूसरी तरफ ले जाओ, मैं स्क्रीन की अब लेफ्ट साइड पर लिख रही हूँ अपने। अब आपको समझ आई बात की? कुल के बाद हमेशा
کل جو ہوتا ہے اس کے اندر لازمی ایک فائل ہوتا ہے، یعنی کہ امر کے ہر لفظ کے اندر فائل ہوتا ہے. تو اس کے اندر انتا کی ضمیر ہے، تو انتا اس کا فائل ہو گیا. اور پھر ہم نے یہ سیکھا کہ جب بھی کسی بھی سورہ میں، سورۃ ناس میں، سورۃ اخلاص میں، سورۃ فلق میں، جہاں بھی قرآن میں کل آئے گا، اس کے بعد کا پورا جملہ مقولہ کہلائے گا. پوری جو یہ سورہ ہے نا، یہ پورا ہی سورہ بننے کے بعد یہ مقولہ کہلائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ پوری سورہ جو ہے کل کے بعد کی، وہ مقولہ بن کے اب ہم فعل فاعل کے بعد مفعول آتا ہے تو ہم اس کو مفعول مان لیں گے، اور اس طرح یہ جملہ آپ کا فعلیہ بن جائے گا. اب جملہ فعلیہ میں بھی ہم نے کہا تھا ایک خبریہ ہوتا ہے، ایک انشائیہ ہوتا ہے. تو حکم جس میں دیا جائے یا سوال جس میں کیا جا رہا ہو وہ انشائیہ کہلاتا ہے. ہم نے جملہ فعلیہ انشائیہ کہہ دیا. یہاں تک تو پورے جملے کی بات ہو گئی. پھر اس میں ایک اور بات بھی آ رہی ہے جو آپ لوگوں نے پہلے نہیں پڑھی ہوئی. اچھا، اب ہم نے کہا تھا کہ جملوں کی بھی اعرابی حالت ہوتی ہے. جس طرح بولی میں آپ نے نے کہا نا کہ اسم کی اعرابی حالت ہوتی ہے، اس طرح جملوں کی بھی اعرابی حالت ہوتی ہے. یہ نئی بات ہم انٹرسٹنگلی پڑھتے ہیں کہ جملہ بھی ایک اعراب رکھتا ہے. اب کیونکہ یہ پورا جملہ مقولہ جو ہے مفعول بن کے آ رہا ہے، تو مفعول کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ منصوب. منصوب. تو اب اس پورے مفعول کو، جو یہ مفعول ہے اس کو میں مقولہ کہہ رہی ہوں، مقولہ جو مفعول بن رہا ہے، اس کو ہم کہیں گے فی محلن. تھوڑا سا ایڈوانس کریں گے نا، ہم نئی باتیں سیکھیں گے. یعنی کہ اس کی جو محل ہے، اس کی جو سچویشن ہے، اس کی جو جگہ ہے وہ منصوب ہے. یعنی کہ اب یہ پورا جملہ جو ہے مفعول کیونکہ منصوب ہوتا ہے، اب یہ منصوب کی جگہ پہ آیا ہوا ہے تو اس لیے یہ پورا جملہ بھی منصوب کہلائے گا. فی محل منصوب یا نصبن بھی لکھ دیتے ہیں اس کو، نصبن یا میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ انشائیہ جملہ وہ ہوتا ہے جس میں حکم ہو، یا دوسری کیا چیز بولی آپ نے؟ سوال ہو یا حکم ہو. بیسیکلی ہم نے اس کے بارے میں سیکھا تھا نا کہ ہم دونوں جملوں کو دیکھیں گے، اگر اس میں سچ یا جھوٹ کا امکان ہو تو وہ خبریہ ہوتا ہے، اور اگر نہ ہو تو وہ انشائیہ ہوتا ہے. یہ ہم نے بڑی آسان سی ٹپ سیکھ لی تھی. مثلا میں آپ کو حکم دے رہی ہوں چپ کر جاؤ، بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، مت بولو، تو اب اس میں جھوٹ یا سچ کا کوئی چانس ہے؟ نہیں. اگر میں آپ سے سوال کر رہی ہوں نسرین آپ کا نام کیا ہے، سوری آپ کی عمر کیا ہے، آپ کہاں رہتی ہو، آپ کا نام کیا ہے، اب اس میں چانس ہے کہ آپ غلط بتا دو مجھے. جی. اب میرے سوال میں تو جھوٹ سچ کا کوئی امکان نہیں ہے نا، تو میرا نہیں. سوال جو ہوگا وہ انشائیہ کہلائے گا، لیکن جو آپ جواب دو گی نا وہ خبریہ ہوگا، کیونکہ آپ سچ بھی بول رہی ہو سکتی ہو، جھوٹ بھی بول رہی ہو سکتی ہو. لیکن جو میرا سوال ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، اب اس میں کیا جھوٹ ہو سکتا ہے؟ آپ کی عمر کیا ہے، اب اس میں کیا جھوٹ ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئیے؟ یہ بڑی آسان سی ٹپ ہے کہ اگر آپ کو جی جملے کا میم. ترجمہ آتا ہے تو آپ بتا سکتے ہو یہ انشائیہ ہے یا خبریہ ہے. ٹھیک میم، جزاک اللہ. اب یہاں تک آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے جو میں نے بتائی ہے؟ یہ جو میں نے فی محلن وہ کہا ہے کہ پورا جملہ جو ہے مقولہ پورا کا پورا پہلے مقولہ بنا کل کا، اور اس کو کیونکہ فعلیہ جملہ ہے تو اس میں فعل فاعل کے بعد ایک مفعول ہی رہ جاتا ہے تو ہم نے مفعول بنا دیا. اب کیونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے تو اب اس پورے جملہ مقولہ کو ہم مفعول منصوب کہیں گے کہ یہ پورا جملہ جو ہے وہ منصوب کی حالت رکھتا ہے. کلیئر ہو گئی یہاں تک بات آپ لوگوں کو؟ ایک یہ نئی جی. بات تھی. اب ایک اور اس میں ایک اور بھی بات آ جاتی ہے کہ جو آپ کا یہ ہے نا
آخری بات کر کے اس کو اینڈ کروں گی کہ جو شروع میں آپ نے پکارا کسی کو، کل کہہ دیجئے اے کافرو، آپ نے پکارا. اب یہ اس میں جو یہ تھوڑی سی نئی بات ہے، اس سے میں یہ بھی بتا کے اینڈ کروں گی کہ اس میں جو لفظ ہے یا کو ہم کہتے ہیں حرف ندا. ٹھیک ہو گیا. یا کے بعد آتے ہیں ایو. آپ نے اس طرح سے اس کو نہیں پڑھا نا، ایو، سوری. ایو کو ہم کہتے ہیں منادا. منادا کس کو میں نے کہا تھا؟ ایک پکارنے کے لیے لفظ ہوتا ہے اور جس کو پکارا جائے نا اس کو منادا کہتے ہیں. تو ایو جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو کہا گیا. ٹھیک ہے. اور ایو کے بعد ایک لفظ آ گیا ہا. یہ بھی آپ کے لیے ایک نئی بات ہے، آپ لوگوں نے پہلے نہیں پڑھی. اس کو کہا جاتا ہے، ابھی بے شک آپ کو یاد نہ ہو لیکن اپنے نوٹس میں لکھ لو، تنبی، یعنی کہ ہائے تنبی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہائے ہائے تنبی. ٹھیک ہے. تنبی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خبردار کرنا، تنبیہ کرنا. بالکل. تو آپ تنبیہ کے لیے کسی کو پکار رہے ہو. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ کے ہو گئے. اب اس کے بعد جو آخری ورڈ ہے وہ ہے الکافرون. اب زیبت آپ کافروں کو پکار رہے ہو تو یہ بھی بیسکلی منادہ ہی بنا نا. تو اب یہاں پہ نا ایک ہی لفظ دو دفعہ استعمال ہو، جس طرح میں نے ایک دفعہ یہ پہلے بھی آپ لوگوں کو پڑھایا تھا کہ میں کہتی ہوں ڈاکٹر احمد. اب احمد بھی ڈاکٹر، آپ چاہے میں احمد کہوں یا ڈاکٹر کہوں، دونوں ایک ہی شخص کے دو نام ہیں نا. تو میں انہیں ڈاکٹر صاحب بھی کہہ سکتی ہوں، احمد صاحب بھی کہہ سکتی ہوں. اسی طرح ہوتا ہے شیخ رحمان. ٹھیک ہے. اب رحمان تو اللہ کا خاص نام ہے. شیخ امجد، اب میں انہیں چاہے شیخ صاحب کہہ کے پکاروں یا امجد صاحب کہہ کے پکاروں، دونوں کا ایک ہی نام ہے. تو ان کو کہتے ہیں بدل، یعنی کہ یہ ایک دوسروں سے عدل بدل ہو سکتے ہیں، ایک دوسروں کا بدل بن سکتے ہیں. شیخ صاحب احمد کے بدل ہیں اور احمد شیخ صاحب کا بدل ہے. شیخ صاحب کی جگہ کو میں احمد صاحب بھی کہہ سکتی ہوں، احمد صاحب کو شیخ صاحب بھی کہہ سکتی ہوں. تو یہ عدل بدل ہو سکتے ہیں نا. تو ان کو بدل کیا ورڈ بھی دیا جاتا ہے. تو اب الکافرون جو ہے نا بیسکلی ایو کا بدل ہے. بات سمجھ آئی؟ پہلا والا کو ہم منادہ کہہ دیا اور یہ الکافرون اس ایو کا بدل ہے. اب میں ایو بھی کہوں یا کافرون بھی کہوں ایک ہی بات ہے. ایک ہی میں اے کر کے پکاروں یا کافروں کر کے پکاروں ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. اب جب بھی منادہ آتا ہے نا، حرف ندا کے بعد منادہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب آپ کسی کو پکارتے ہو تو اس کے بعد ایک جواب الندا بھی آتا ہے، یعنی کہ وہ جو جس کو آپ نے پکارا اس جملے میں ایک جواب ندا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اب حرف ندا اپنی منادہ اور جواب الندا کے بعد، یعنی کہ بعد والا جو جملہ ہے وہ سارا کا سارا جواب کہلاتا ہے، ندا کا جواب. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے کہا نا کل کے بعد مقولہ آتا ہے، تو اسی طرح حرف ندا اور منادہ کے بعد ایک جواب الندا بھی آتا ہے. تو یہ مل کے پورا جملہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ ندائیہ. یا اب ایک اور قسم کا جملہ آپ نے آج سیکھ لیا، کیا کہلاتا ہے؟ جملہ
निदाइया। टीचर अल काफिरून जो है वो जवाब नदाया है। ये सारी आयात 2, 3, 4, 5 सही है। ये सब मिल के जवाब निदा बन गया। ठीक है, और ये पूरा मैम का जैसे पूरा जुमला जुमला निदाइया कहलाया। यानी कि ये एक और तरीके से मैंने आपको आज इसकी एक्सप्लेनेशन बताई है। मैम जैसे शर्तिया आपने बताया था, जुमला शर्तिया। बहुत सारी किस्म के जुमले होते हैं ना, शर्तिया, सवालिया, ताजुबिया, इसी तरह से तो उस तरह से ये एक और किस्म मैंने कहा ये भी आपको आज नई चीज सिखा दूं। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को हमने तरक्की देनी है ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक